बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये देखें स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आज जो हम चीज़ सीखेंगे वो है नाउन के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हम अक्सर ये गलती कर जाते हैं, जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हम इन असूल को मद्देनज़र रखते, तो कुछ थोड़े बहुत असूल जो है अंग्रेज़ी बोलते वक्त और लिखते वक्त देख लेने चाहिए। पहला असूल क्या है? इंग्लिश बोलते वक्त मंजर बातों का ख्याल रखें। असूल नंबर 1 है कि हर फिक्रे के वर्ब को अपने फ़ाइल यानी सब्जेक्ट की तादाद और सीगा के मुताबिक होना चाहिए। अगर फ़ाइल वाहद है यानी सब्जेक्ट अगर आपका वाहद है तो फ़ील भी वाहद होगा, तो वर्ब जो है वो भी वाहद इस्तेमाल होगा। अगर फ़ाइल जमा है, अगर सब्जेक्ट आपका जमा है तो फ़ील भी जमा इस्तेमाल होगा। ये अंग्रेज़ी के अंदर बुनियादी असूल है और इसके बारे में हम देखते हैं। अब ए बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। देखें, ए बैगर है, ये एक है, एक बकारी दरवाजे पर खड़ा है। एज इस्तेमाल किया हमने, लिहाजा उसके मुताबिक हमने वर्ब इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के मुताबिक। बॉयज़ जमा है, बॉयज़ आर मेकिंग ए नाइस, और लिहाजा हम आर इस्तेमाल करेंगे बॉयज़ आर मेकिंग, क्योंकि जमा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़के शोर मचा रहे हैं। तो सब्जेक्ट के लिहाज से हमने वर्ब इस्तेमाल करना है। द क्रो इज़ थर्स्टी, क्रो एक ही है, कौआ है, और इज़ लगाया हमने मैच जीत लिया, वही हम ज़्यादा हैं, और हम हैव इस्तेमाल करेंगे तो उसके मुताबिक हमने वर्ब इस्तेमाल करना है नाउन के मुताबिक। वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। अगर दो वाहद फाइलों को एंड लगाकर मिलाया जाए तो फ़ील हमेशा जमा आता है। यानी अगर हम दो सब्जेक्ट को मिलाते हैं, दो नाउन्स को हम मिला लेते हैं और मिलाकर बात करते हैं तो फिर हमने उनका जो वर्ब है वो जमा इस्तेमाल करना है। हफीज़ एंड नईम आर रियल ब्रदर। देखें, हफीज़ और नईम को जब हमने मिलाया एंड लगाकर, एंड की बात हो रही है, ये भी आपने ज़रा गौर कर लेना है, सिर्फ एंड की बात हो रही है। हफीज़ एंड नईम आर रियल ब्रदर, वो असल हकीकी भाई हैं हफीज़ और नईम। असलम एंड अकरम वर्क हार्ड, असलम और अकरम सख्त मेहनत करते हैं। तो हमने जमा वाला इस्तेमाल किया, वाहद वाला अगर होता तो वर्क्स लगाते, लेकिन नहीं। आमना एंड बानो आर प्लेइंग, आमना और बानो खेल रही हैं, और प्लेइंग आर लगाया गया है। और आगे है कि अगर दो वाहद फ़ाइल हैं, दो अलग-अलग काम करने वाले हैं, उनको हम जोड़ते हैं एज वेल एज एंड नॉट और विद के साथ। अगर हम उनको जोड़ते हैं तो वर्ब पहले फ़ेल के मुताबिक आता है। ये 3 अल्फाज आपने याद रखने हैं, विद, एज वेल एज और एंड नॉट। अगर ये लगाकर दो काम करने वाले लोगों को आपस में जोड़ेंगे तो फिर जो वर्ब है उसका इस्तेमाल होगा वो पहले के मुताबिक। हफीज़ विद हिज ब्रदर वाज इनवाइटेड टू द फीस्ट, हफीज़ को अपने भाइयों के साथ दावत पर मदऊ किया गया। देखें, हफीज़ पहला लफ्ज़ है तो हफीज़ के मुताबिक हमने इस्तेमाल किया वर्ब वाज है। नईम एंड नॉट, आई डिज़र्व दिस प्राइज़, नॉट एंड नॉट, एंड नॉट के इस्तेमाल हुआ है तो इसकी में भी हमने नईम के मुताबिक वर्ब को इस्तेमाल किया, डिज़र्व्स। ही एंड नॉट आई इज़ एट फॉल्ट। देखें, ही के मुताबिक हमने इज़ लगाया, ही उसका और मैंने कोई कसूर नहीं किया। द टीचर एज वेल एज द बॉयज़ वाज प्लेइंग। देखे, टीचर अकेला है और लड़के ज़्यादा हैं, और उनको आपस में जब मिलाया गया एज वेल एज लगाकर तो हमने टीचर का वर्ब इस्तेमाल किया। आई एज वेल एज यू आर इनोसेंट,
آئی ایز ویل ایز یو ایم ای یعنی آئی کے مطابق ورب. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب آپ ایسے لکھیں گے بولیں گے بھی تو گوگل کے جو جدید ترین گرامر کے اصول ہیں ان فکروں کو غلط ہی کریں گے، لیکن گرامیٹیکلی جو پرنسپلز ہیں ان کو فالو لازمی کرنا پڑتا ہے. اگر دو فائل آپس میں نائدر آر آئدر آر یا نائدر آر سے ملائے ہوئے ہوں تو ورب دوسرے فعل کے مطابق استعمال ہوگا. وہ پہلے والے کے مطابق تھا اور یہ دوسرے والے. آئدر آر یور فرینڈ ہیز اسٹولن مائی واچ. آئدر یو یا تم نے یا یور فرینڈ ہیز اسٹولن مائی واچ. آپ نے یا آپ کے دوست نے میری گھڑی چوری کی ہے. نائدر سعید نار ہے چلڈرن ور. دیکھیں چلڈرن زیادہ بچے ہیں تو بچوں کے مطابق ہم نے ورب استعمال کیا ور ایٹ ہوم. نہ ہی سعید اور نہ ہی اس کے بچے گھر پر تھے. نائدر حفیظ نار آئی ایم ان دی رانگ. نہ ہی حفیظ اور نہ ہی میں غلطی پر ہوں. ہم دونوں غلطی پر نہیں ہیں. یہ ذرا دیکھ لینا ورب کا استعمال. اور پھر ہے جی کولیکٹیو ناؤن جب ہوتے ہیں کچھ، جب اکائی کی حیثیت سے استعمال ہوگا تو ورب واحد استعمال ہوگا، اور اگر اس سے مراد الگ الگ افراد ہوں تو جمع استعمال ہوگا. اگر اکائی کی حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے دا کمیٹی ایک اکائی ہے تو کمیٹی ہیز ڈیسائیڈڈ دا ایشو. کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اور اس ایشو کا فیصلہ کیا ہے. کمیٹی نے اس معاملے کا فیصلہ کیا ہے. ہیز ہم نے استعمال کیا. کمیٹی ایک کولیکٹیو نیم ہے. دا پبلک از ایکسائٹیڈ. اسی طرح عوام پرجوش ہے. دا پبلک اور ایک اکائی کی کولیکٹیو ناؤن کہتے اسے ہیں جو اکائی کی نمائندگی کر رہا ہو، بظاہر کئی نام مل کر اس کا مجموعہ ظاہر کر رہا ہو. اگر ایک فائل دو الفاظ سے مل کر بنا ہو لیکن دونوں الفاظ ایک ہی چیز کو ظاہر کر رہے ہوں تو ورب واحد استعمال ہوگا. دیکھیں ہارس اینڈ کیریج اسٹینڈنگ ایٹ دا گیٹ. دونوں ایک ہی چیز ہے. ہارس کے پیچھے کیریج بھی ہوتا ہے. گیٹ پر ایک گھوڑا اور ایک گاڑی کھڑی ہے تو لہذا ہم نے ورب ایزی استعمال کیا. رائس اینڈ ملک از مائی فیوریٹ. اور رائس ہم نے استعمال کیا ایز. چاول اور دودھ میرا پسندیدہ کھانا ہے. 500 روپیز از. دیکھیں نوٹ تو ہے 500 روپی کا. از ناٹ ٹو مچ فار دس واچ. اس گھڑی کے لیے 500 روپے زیادہ نہیں ہیں. اس رقم کو جو ہے وہ بنتی ہے سارے الفاظ کو مل کر رقم ہی مطلب بنتا ہے. جب کوئی سبجیکٹ پلورل سبجیکٹ کسی خاص مقدار وزن یا فاصلے کو ظاہر کرے تو ورب سنگولر استعمال کریں گے. دا 1000 روپی از اے لارج سم. جیسا کہ 1000 روپی جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے سم کو. 10,000 روپے ایک بڑی رقم ہے تو ہم نے استعمال کیا اس میں ورب سنگولر استعمال کیا ایز. 500 ٹنز از اے ہیوج ویٹ. 500 ٹن ایک بہت بڑا وزن ہے. 500 ٹن تو ایک یعنی پلورل سبجیکٹ کسی خاص مقدار وزن کی نمائندگی کر رہا ہے. 10 کلومیٹر از اے لانگ ڈسٹینس. 10 کلومیٹر طویل فاصلہ ہے. تو یہ دیکھیں اس طرح کے ہم نے ذرا سینس کرنی ہے بولتے وقت اور اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور تھوڑے سے اصولوں کو فالو کر لیا جائے. ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ سارا ہے یہ اصل میں اصولوں کا چکر ہے اور گرامیٹیکلی اصول اور پرنسپل اگر آپ کو سارے آتے ہوں گے تو آپ اچھی رائٹنگ بھی کر سکیں گے, اچھی اسپیکنگ بھی. اسپوکن انگلش میں یہی ایک فالٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بیس نہیں ہوتی. اگر ایک فائل بہت سے الفاظ پر مشتمل ہو تو ورب اصل فائل کے مطابق ہوگا.
اور کئی الفاظ پہ مشتمل سبجیکٹ آ گیا ہے. آل دا ہاؤسز آف دس اسٹریٹ اتنا لمبا ہے, آل دی ہاؤسز آف دس اسٹریٹ. تو اصل میں کیا ہے, مکان ہی ہے اور ڈبل سٹوریڈ, اور اس گلی کے سارے مکان 2 منزلہ ہیں, 2 منزلہ مکان ہی ہیں. تو اس کے مطابق ہاؤسز ہے, تو ہم نے اس کے مطابق استعمال کیا. آل دا اسٹوڈنٹ آف دس اسکول ور اسپیشل ویئر اے اسپیشل یونیفارم, اور یہاں پر ویئر لگانا تھا, ویئر یہ ہے, اور اسکول کے تمام طلباء ایک خاص وردی پہنتے ہیں. دا کلائمیٹ آف آل دا کنٹری از ہاٹ, اور دیکھیں کلائمیٹ جو ہے, دا کلائمیٹ آف آل دیز کنٹریز, یہ سارا ایک ہی سبجیکٹ ہے, اور پھر ہم نے آگے از لگا دیا ہے. کئی الفاظ پر مشتمل سبجیکٹ ہے, تو اس میں ورب مین کو دیکھ کر لگانا ہے. مین اس میں کیا ہے, کلائمیٹ, مین کی طرف توجہ دینی ہے. انگریزی زبان میں بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا واحد جمع ایک ہی ہوتا ہے. یہ بھی انگریزی میں مسئلہ ہے کہ واحد جمع بہت سارے الفاظ کی ایک فہرست ہے. وہ فہرست ذرا نکال کر آپ دیکھ لیں, بہت ساری کتابوں, بہت سارے نوٹس میں آپ کو مل جائے گی کہ کون سے ایسے الفاظ ہیں تاکہ آپ کو بولتے وقت کوئی ابہام یا لکھتے وقت ابہام پیدا نہ ہو. آئی کاٹ ون فش, جیسے فش کی جمع بھی فیشی ہے اور اس کا سنگولر بھی فیشی ہے. اور میں نے ایک مچھلی پکڑی. ون آئی کاٹ ون فش, دا فشر مین کاٹ مینی فش, اور اس طریقے سے بہت ساری مچھلیاں اس نے پکڑی, ماہی گیر نے. اور دیر از ون ڈیئر ان زو, اور چڑیا گھر میں ایک جو ہے ہرن ہے. عزیز اس نے لکھ دیا ہرن ہے. دیر آر مینی ڈیئر ان دی, ڈیئرز نہیں لکھیں گے بلکہ ڈیئر ہی لکھیں گے, ان دا فارسٹ. لیکن دیکھیں ہم نے ورب آر استعمال کیا ہے, حالانکہ آگے ڈیئر لکھ رہے ہیں, تو دونوں کی ایک ہی جمع اور واحد ہے. یہ بہت لمبی ایک فہرست ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اتنی لمبی بھی نہیں ہے, بہرحال تھوڑے الفاظ ہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ کچھ اصول ہیں جو آج کل ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسپوکن انگلش کے سلسلہ میں, اور انتہائی ضروری اور بنیادی اصولوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بنیاد بنانی ہے, بیس بنا کر پھر آگے بولنے کی ایکوریٹ کوشش کرنی ہے. اور کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ ایک فکرے کو یاد کر لیں گے تو اس میں اصول بھی آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے ہی آ جاتے ہیں.